اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو مرید عباس علوی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارا اسلام اور مولوی کا یہ جو ہے الحمدللہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور ہم سے جہاں تک ہو سکا ممکنہ آپ تک باتیں پہنچائی، اور الحمدللہ ہمیں بہت ہماری حوصلہ افزائی کی گئی اور ہمیں سراہا گیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بس آپ لوگوں کی جو دعائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ جو ہم کو آگے تک لانے کی ہمت دے رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم نے سوچا کہ امام کے موضوع پر جو ہے نا وہ گفتگو کر لیں، کہ جو امام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں امام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ روز محشر لوگوں کو امام کے نام سے پکاروں گا، ان کے پیشواؤں کے نام سے پکاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاروں گا، اور آج ہم ہر لوگ کو امام کہہ دیتے ہیں کہ یہ امام مسجد ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھائے وہ امام نہیں، وہ پیش نماز ہوتا ہے۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام بننے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں کی۔ تو امامت کا جو یہ سلسلہ ہے، جو امامت کی ڈگری ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ روز محشر میں لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکاروں گا، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو ایک سوال ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم سب مسلمان کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو قیامت کے دن چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ان کو نبیوں کے نام سے، یا اللہ ہمیں نبیوں کے نام سے اٹھا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تجھے پکارا جائے گا امام کے نام سے۔ کیونکہ ہم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن شریعت اور جو فقہ پہ عمل کیا ہے وہ امام کی فقہ پہ عمل کیا ہے۔ جو کچھ امام نے بتایا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جس امام نے بتایا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جن کو اماموں نے بتایا ہے کہ بھئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جن اماموں نے بتایا ہے، جن کے اماموں نے کہ اس وقت پر روزہ رکھنا ہے، اس وقت پہ روزہ افطار کرنا ہے، وہ اسی وقت پہ روزہ رکھ رہے ہیں، اسی وقت پہ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ مطلب کہ فقط انہوں نے اسلام پہ نہیں بلکہ فقہ اور امام کے جو ہے نا وہ جو اس نے کہا اس پہ عمل کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں روز محشر لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاروں گا، اور امام کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر بندہ امام ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ امام اہل سنت، یہ امام، یہ امیر اہل سنت ہے، یہ وہ ہے، نہیں۔ ہر بندے کو امام، اگر تم انہیں امام سمجھتے ہو تو پھر سوچ لو کہ روز محشر تمہیں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا کہ جب تقلید کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو مجتہد ہو، جس کی تقلید کی جا رہی ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح امام کو بھی ایسے ہی نہ چن لیا جائے۔ امام بھی وہ ہو کہ جو روز محشر تمہیں فخر سے اٹھا کر جنت کی طرف لے جائے، اور تمہیں فخر ہو، یہ نہ ہو کہ امام کو بھی نہ معلوم ہو کہ میں کس طبقے میں ہوں، کہاں میں نے جانا ہے، کہاں میں نے آنا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ لہذا سوچے سمجھے بغیر ہمیں کسی بھی پہلو کی طرف ہاتھ
نہیں بڑھانا چاہیے، نہ اٹھانا چاہیے، اور نہ ایسے چل پڑنا پڑے کہ بس سب جدھر جا رہے ہیں ادھر ہم جاتے رہیں نا۔ روز محشر اگر پکارا جائے گا تو امام کے نام سے پکارا جائے گا، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام اچھا چنے۔ کون سے امام ہو؟ تو کتب احادیث میں، روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے 12 نائب چھوڑے جا رہا ہوں، امام چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو باقی ڈسکس کریں گے وہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ، امام پہ ہی کریں گے کہ امام کیسا ہونا چاہیے، امام اہل بیت میں سے ہونا چاہیے، امام کیا کوئی امتی ہو سکتا ہے، امام غیر معصوم ہو سکتا ہے، جو اس حوالے سے انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور قرآن و حدیث سے جو ہے نا انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنے ہوسٹ مرید عباس علوی کو دیجیے اجازت۔ اللہم صلی علی